معزز حاضرین اکرام، آج کے جلسے رحمت اللہ عالمین کے مہمان خصوصی حضرت مولانا عطیف میاں قادری صاحب، ولیعہد خانقاہ قادریہ، جو مصر الازہر سے اس جلسے میں خطاب کرنے کے لیے تشریف لائے، مولانا نثار حسین حیدر آغا صاحب، مولانا مسعود حسین مشتری صاحب، مولانا رحیم الدین انصاری صاحب، شہنشین بتشریف فرما مشائخین عظام، علماء کرام، مجلس اتحاد المسلمین کے قائد مقننہ و تمام اراکین اسمبلی، مہاراشٹر اورنگ آباد کے مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی، اتر پردیش کے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر، اضلاع سے تشریف لائے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و معتمدین و اراکین، معزز حاضرین اکرام، بزرگان ملت، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزتدار ماں اور بہنوں، عزیز دوستو، میں اپنی بات کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ تمام سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ کل جو شہر حیدرآباد میں اور ہمارے وطن عزیز ہندوستان کے مختلف شہروں میں، علاقوں میں، گاؤں میں جو میلاد کا جلوس نکالا جائے گا، میری آپ تمام سے ادباً گزارش ہے کہ کل جب آپ جلوس میں جائیں گے تو یہ سوچ سمجھ کر جائیے کہ آپ دنیا کے سامنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی غلامی دکھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ جلوس میں طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں، آپ جلوس اس لیے نکال رہے ہیں کہ ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی پیار اور محبت کرتے ہیں۔ جلوس کوئی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے نہیں نکالا جاتا، اور جب جلوس نکالا جائے گا تو جو روٹ اس کا بنایا گیا، جس کا پرمیشن دیا گیا، اس روٹ کو آپ تمام کو اس پر عمل کرنا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ جلوس میں رہیں گے، یاد رکھو دنیا میں ایک ایک پل جو آپ اور ہم گزارتے ہیں، ایک ایک سانس جو ہم لیتے ہیں، اس کا حساب اللہ کو دینا ہے۔ اور اگر کل کوئی جلوس میں بدتمیزی کرے گا، کل کوئی جلوس میں خدا نخواستہ اپنے چہرے پر رنگ لگا کر آئے گا، چاہے وہ ہرا رنگ ہی کیوں نہ ہو، اس کی اجازت دین آپ کو نہیں دیتا۔ اگر ظہر کی نماز کی اذان ہوگی تو جلوس ایک طرف، جلوس کو چھوڑیے، نماز کو اپنی مکمل کریے۔ اگر ہم کسی ایسے علاقے سے گزر رہے ہیں جہاں پر غیر مسلم ہے تو کوئی ایسا نعرہ ہرگز مت لگائیے جس سے ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچ سکتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ راستے میں اگر پتھر ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہٹا دیتے۔ یاد رکھیے کہ کل جلوس میں ان تمام چیزوں کا خیال رکھیے، اور ایک دوسرے پر رنگ پھینکنا،
میرے بھائی یہ اسلامی تہذیب نہیں ہے، یہ دین آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہرگز۔ جلوس میں ضرور شرکت کریے مگر پورے ادب کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ، وقت کی پابندی کریے، اذان ہوگی تو نماز ادا کریے، رنگ مت پھینکیے، دل آزار نعرے مت لگائیے، اور یاد رکھیے کہ یقیناً جو لوگ سٹیج بناتے ہیں، ڈائس بناتے ہیں، بہت اچھا ہے، مگر میرے بھائی یاد رکھو جتنا خوبصورت تم سٹیج بنا رہے ہو، یہ دین تم سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ تم اپنے دل کو اس سے خوبصورت بناؤ، تمہارا دل اس سٹیج سے خوبصورت بنے۔ اس سٹیج پہ جو خوبصورتی تم لگاتے ہو، یہ دین کا پہلے مطالبہ ہے کہ اپنے دل کو خوبصورت بناؤ، اپنے دل کو ایمان سے بھر لو، اپنے دل سے تمام دنیاوی محبت کو نکالو، غرور تکبر کو خارج کرو۔ یہ دین کے تقاضے ہیں، یہ دین کا مطالبہ ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اور ہم ڈسپلن کے ساتھ پرامن طریقے سے، چاہے حکومت ہو، پولیس ہو، ذمہ داروں سے پورا تعاون کر کے جلوس کو پرامن رکھیں گے، اور پورے عشق کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ ہم اس جلوس میں شرکت کریں گے، اور اس کو جہاں پر فیصلہ ہوا وہاں پر جلوس کو ختم کریں گے۔ یہ نہیں ہے کہ 10 موٹر سائیکل مل گئے اور سب پکارتے ہوئے نکل رہے ہیں۔ میرے بھائی، کل کا دن کوئی ٹھیٹھی ٹھاٹا کا دن نہیں ہے، چیخے مار مار کر پکارنے کا دن نہیں ہے۔ یہاں پر آج آپ اور ہم جو جمع ہوئے ہیں، کیوں جمع ہوئے ہیں؟ یہ جلسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جشن رحمت اللہ عالمین کے عنوان سے منعقد کیا گیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ماہ مبارک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ صحیح کہا علماء نے کہ اس ماہ مبارک یہ بہت بڑا مبارک مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک کا مرتبہ علماء کرام نے لکھا کہ ماہ رمضان سے بھی بڑھ کر ہے، اس لیے کہ اس ماہ میں قرآن والے تشریف لائے، اس مہینے میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ اگر اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجتا تو ہم کو رمضان نہیں ملتا، قرآن نہیں ملتا، زکوٰۃ کے بارے میں ہم کو معلوم نہیں ہوتا۔ اگر یہ سب ملا ہے تو صدقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بلکہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب، اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہیں کرتا۔ یہ دنیا اگر ہم کو ملی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو کئی نعمتوں سے نوازا۔ اللہ نے ہم کو آنکھ دیے کہ دیکھو قدرت کے نظارے دیکھو۔ اللہ نے ہم کو کان دیا تاکہ ہم لوگوں کی آواز سنیں۔ اللہ نے ہم کو دماغ دیا کہ ہم اس دماغ کو استعمال کریں، اچھے اور برے کی تمیز پیدا کریں۔ اللہ نے ہم کو ہاتھ اور پیر دیے تاکہ ہم اللہ کی زمین پر چلیں۔ یہ ایسی نعمتیں ہیں کہ ساری کائنات اس کی قیمت نہیں بن سکتی۔ اور کہیں پر بھی اللہ نے کہا کہ انسان، میں نے تجھے نعمتیں دے کر تجھ پر بہت بڑا احسان کیا، بلکہ اللہ فرماتا ہے قرآن میں، جس کا ترجمہ علماء نے کیا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کرو گے۔ اور جب کائنات میں اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجتا ہے تو اللہ فرماتا ہے، قرآن کریم کی آیات کا ترجمہ علماء کرام نے کیا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے مومنوں پر ایک بہت بڑا احسان کیا اور ان میں ایک عظمت والے رسول کو بھیجا۔ تو معلوم ہوا ہے کہ نعمت عظمیٰ ہے اور اللہ خود اس پر احسان جتلا رہا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ اور ہم یہاں پر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا ثبوت دینے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے رسول کہ ان کے جیسا کوئی نہیں، ان کے جیسا کوئی نہیں. اگر عبادت کا معاملہ آیا تو میرے نبی کے جیسا کوئی عابد نہیں. اگر شہادت کا معاملہ آیا تو میرے نبی جیسا شاہد نہیں. شفقت کا معاملہ آیا تو میرے نبی جیسا شفیق نہیں. ڈرانے کی بات آئی تو میرے نبی جیسا نذیر نہیں. رسالت کی بات آئی تو میرے نبی جیسا رسول نہیں. نبوت کی بات آئی تو میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں. امانت کی بات آئی تو میرے نبی جیسا امین نہیں. بچپن کی بات آئی تو میرے نبی جیسا بچپن کسی کا نہیں. جوانی کی بات آئی تو ساری کائنات میں میرے نبی جیسا جوان نہیں. تجارت کی بات آئی تو میرے نبی جیسا تاجر نہیں. ہجرت کی بات آئی تو میرے نبی جیسا مہاجر نہیں. سخاوت کی بات آئی تو میرے نبی جیسا سخی نہیں. اس گھر کی بات آئی تو ایسا گھرانہ ساری دنیا میں نہیں. میرے نبی کی آل کی بات آئی تو ساری دنیا میں کسی کی آل نہیں. اسی لیے کسی عاشق نے بڑا خوب کہا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے آئین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. اور اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہماری امت کی ماؤں کے بارے میں کہ آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں. میرے نبی کی والدین کی بات آئی تو ان جیسے کسی کے والدین نہیں. میرے نبی کے شہر ولادت کی بات آئی تو مکے کے جیسے شہر کوئی ساری دنیا میں نہیں. میرے نبی کی مسجد کی بات آئی تو کعبے کے بعد اگر کوئی مسجد ہے تو میرے نبی کی ہے. کتابوں کی بات آئی تو قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں. امت کی بات آئی تو میرے نبی کی امت کی جیسی کوئی امت نہیں. اسی لیے میرے نبی صرف نبی نہیں ہے، میرے نبی بلکہ حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ نبی ہے، مگر میرے نبی آخری نبی ہے. میرے نبی صبح قیامت تک نبی ہے. میرے نبی حضرت آدم سے پہلے بھی نبی تھے اور میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں. اور میرے نبی کی عظمت کو سمجھنا ہے تو یاد رکھو، اللہ سبحانہ و تعالی دیگر انبیاءوں کو کسی خاص علاقے کے لیے ایک قوم کی طرف بھیجتا تھا. میرے نبی آئے تو ساری اولاد آدم کے لیے آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے کسی خاص قوم یا خاص علاقے کے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے بھیجا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے ساری انسانیت کے لیے بھیجا. میرے نبی عرب کے نبی نہیں، میرے نبی عجم کے نبی نہیں، میرے نبی سب کے نبی ہیں. میرے نبی شمال کے نبی نہیں، میرے نبی جنوب کے نبی نہیں، میرے نبی مغرب کے نبی نہیں. میرے نبی کی رسالت ہماگیری، میرے نبی کی رسالت عالمگیری، میری نبی کی نبوت زمین سے لے کے آسمان تک. میرے نبی انسانوں کے نبی، میرے نبی جنات کے نبی، میرے نبی فرشتوں کے نبی، میرے نبی تمام نبیوں کے نبی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالی مفتی خلیل احمد صاحب کی تقریر کے جملوں سے ایک بات یاد آ گئی. سورہ والضحیٰ کی آیت نمبر 5 میں اللہ فرماتا ہے کہ نبی ہم آپ کو، اللہ فرماتا ہے کہ اے نبی ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ کو راضی کریں گے. بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، آواز آ رہی ہے، سنیے. آپ مجھے دیکھنے نہیں آئے، سننے آئے، سنیے. سورہ والضحیٰ میں اللہ فرما رہا ہے کہ نبی ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. علماء کرام نے کیا لکھا کہ سب چاہتے ہیں اللہ کی رضا،
نوری مخلوق فرشتے چاہتے ہیں اللہ کی رضا، عرش والے اللہ کی رضا چاہتے ہیں، فرش والے اللہ کی رضا چاہتے ہیں، غوث اور خطوب اللہ کی رضا چاہتے ہیں، ابدال اور اوتاد اللہ کی رضا چاہتے ہیں، صدیق اور فاروق اللہ کی رضا چاہتے ہیں، عثمان اور علی اللہ کی رضا چاہتے ہیں، سب نبی اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور اللہ رضا مصطفیٰ چاہتا ہے۔ یہ اسد الدین اویسی نہیں کہہ رہا، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے سورہ الدعا میں کہ نبی ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور پھر علماء کرام نے سورہ نساء کی آیات 100 نمبر 3 کا ذکر کیا، جس میں اللہ ہم تمام کو حکم فرما رہا ہے کہ نماز اس کے وقت میں پڑھو۔ کوئی فجر کی نماز ظہر میں نہیں پڑھ سکتا، کوئی ظہر کی نماز عصر میں نہیں پڑھ سکتا، کوئی عصر کی نماز مغرب میں نہیں پڑھ سکتا، کوئی مغرب کی نماز عشاء میں نہیں پڑھ سکتا، کوئی عشاء کی نماز فجر میں نہیں پڑھ سکتا، مگر میدان عرفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آقا اللہ سے دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ تیرا فیصلہ حق ہے کہ ہر نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا ہے، مگر میرے اللہ میری یہ خواہش ہے کہ میدان عرفات میں میں ظہر اور عصر کو ملا کر پڑھوں۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ میرے محبوب تمہاری رضا ہماری رضا ہے، ہم آپ کو حکم فرماتے ہیں کہ میدان عرفات میں ظہر اور عصر کو ملا کر پڑھا جائے، میدان منا مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کو پڑھا جائے۔ علماء کرام نے لکھا کہ صبح قیامت تک اللہ ان تمام حاجیوں سے کہہ رہا ہے جو ایام حج میں جائیں گے کہ جب تم میدان عرفات میں آؤ گے تو تم یہاں پر ظہر اور عصر ملا کر پڑھنا، تم جب مزدلفہ جاؤ گے تو مغرب اور عشاء ملا کر پڑھنا، اور اگر تم ایسا نہیں پڑھو گے تو تمہاری نماز قابل قبول نہیں ہے۔ یہ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اس لیے کہ ہم نے اپنے محبوب کی رضا کے لیے اس کو قبول کیا۔ اور نقطہ یہ ہے میرے بھائی کہ کوئی تھکن کی بنیاد پر ظہر اور عصر کو نہیں ملا سکتا۔ اللہ کیا فرما رہا ہے قرآن میں سورہ والضحیٰ میں کہ نبی ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ حدیث شریف میں آیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حشر کا میدان ہوگا، میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گا، اور اللہ ندا آئے گی کہ میرے محبوب اپنے نگاہوں کو اٹھائیے، اپنے سر مبارک کو اٹھائیے، تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے نہیں یا اللہ، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میری تمام امتیوں کی مغفرت نہیں ہو جائے گی۔ اور امام باقر آل رسول فرماتے ہیں کہ قرآن کی آیات سورہ والضحیٰ کی یہ سب سے امید پیدا کرنے والی آیات ہے، امام باقر فرماتے ہیں۔ بلکہ ایک اور حدیث شریف میں آیا کہ مقام محمود ہوگا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سجدے ریز ہوں گے، ندا آئے گی کہ میرے محبوب اپنی نگاہوں کو اٹھائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے یا اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کو نہیں بول کر نہیں کہتے تھے، جو کوئی آپ کے پاس آتا اس کو دے دیتے۔ ایک بار حضرت ربیع سے پوچھا کہ بتاؤ تم کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آپ سے رفاقت چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور کہا کہ ہاں تو میرے ساتھ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو معلوم ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بااختیار ہیں۔ جنگ ہو رہی ہے، حضرت قتادہ دوڑ کر آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھ نکل چکی ہے، میری آنکھ کو دے دیجئے، صحیح کر دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے قتادہ جنت بھی مانگ لے، تو کہتے یا رسول اللہ میں نے اپنی آنکھ طلب کی، آپ آنکھ دے دیجئے اور جنت آپ مجھے عطا کر دیجئے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اللہ نے میرے حبیب
اپنے حبیب اور ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ علماء کرام نے بڑا خوب لکھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ جو کافر ہیں ان کے گھر کو برباد کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جو میرے ساتھ ہیں اور جو میرے نافرمان ہیں اللہ تو غفور رحیم ہے، تو دیکھ لے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تو ان کو عذاب دے گا تو تیرے بندے ہیں، اگر تو معاف کر دے گا تو غالب اور حکمت والا ہے۔ مگر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آیا تو کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ یہ جو نیک بندے ہیں تیرے گناہگار میرے ہیں، یہ نیک بندے تیرے ہیں، گناہگار میرے ہیں، اس لیے کہ اللہ ان کو نیکیوں کی وجہ سے بخش دے گا جو گناہگار ہیں۔ آقا فرما رہے ہیں کہ اللہ میری شفاعت قبول کر لے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ جنگ بدر کا ذکر ابھی عطیف میاں نے کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے کنکریاں پھینک رہے ہیں، شاہت الوجوہ شاہت الوجوہ، تو اللہ فرما رہا ہے کہ میرے محبوب وہ آپ نہیں ہم پھینک رہے، اس لیے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، جو رحمت بن کر آیا وہ کسی کو نہیں مار سکتا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں کہ ایک باپ بھی اپنے بیٹے سے اتنی محبت اپنی اولاد سے نہیں کرتا ہوگا۔ امام عبد الوہاب شیرانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے اتنی محبت اور مہربان ہے کہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میری امت کے گناہگاروں کے گناہ مجھے مت دکھا، میری امت کے گناہگاروں کے گناہ مجھے مت دکھاؤ۔ مولانا حمومی صاحب نے قاضی اعجاز کی شفا شریف کا ذکر کیا۔ شفا شریف میں قاضی اعجاز لکھتے ہیں کہ امت کے حقوق کیا ہیں۔ رحمت اللہ عالمین ہم سے بے پناہ محبت کرتے، ہم کو کیا کرنا ہے؟ قاضی اعجاز لکھتے ہیں کہ امت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے۔ سورہ فتح کی آیات میں اللہ کہتا ہے کہ اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ کنز الاعمال کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو میرا امتی جو یہود اور نصارہ مجھ پر ایمان نہیں لائے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ امت کا حقوق، امت کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے۔ کیسے محبت کرنا ہے؟ امیر المومنین شیر خدا حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول سے اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت کرتا ہوں، حتیٰ یہ کہ کڑاکے کی گرمی ہے، دھوپ ہے، ٹھنڈا پانی ہے، میں اس ٹھنڈے پانی سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، شیخ عبداللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ جس مسلمان کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی وہ دل زندہ ہوگا اور اس کی روح کو غذا ملے گی۔ جس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں وہ دل مردہ ہے اور اس کی روح کو کوئی غذا نہیں ملے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری کے حدیث میں فرماتی روایت فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں 3 خصلتیں ہیں وہ ایمان کی حلاوت کو پائے گا۔ ایک، جو اللہ اس کے رسول کو تمام دنیا سے ہٹ کر چاہے گا، سے زیادہ چاہے گا۔ دوسرا، وہ شخص جو کسی سے محبت کرے گا تو صرف اللہ کے لیے کرے گا۔ اور تیسرا، وہ جو کفر کو لوٹنے سے ڈرتا ہے، اتنا ناپسند کرتا ہے کہ جیسے دوبارہ آگ میں جانا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب میں اتنی محبت کرتا ہوں کہ فرط محبت میں پکار کر کہتے کہ حشر کا جب میدان ہوگا اور رحمت اللہ عالمین کا دیدار ہوگا تو میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ کا غلام حاضر ہے۔
یا رحمت اللہ عالمین حشر کا میدان ہوگا، ہم بھی ہوں گے، ہم کو بھی حضرت انس کی طرح یہ موقع ملنا چاہیے یا رسول اللہ کہ ہم بھی کہیں یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے غلاموں کے غلام ہیں۔ آج اس سرزمین پر ہم کو ہر طرح سے ستایا جا رہا ہے، ستاؤ، تکلیف دو، مارو ہم کو، مگر یاد رکھو تم ہم کو ختم نہیں کر پاؤ گے۔ ہاں، جو ہم کو مار رہے، تکلیف دے رہے، ہم حشر کے میدان میں آقا کے سامنے جا کر سجدے میں گر جائیں گے، یا رسول اللہ ہم آپ کے غلام ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، زید بن دسانہ رضی اللہ تعالی عنہ، دھوکے سے ان کو گرفتار کر لیا گیا، قتل گاہ کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اور مشرکین کہتے ہیں کہ کیا یہ اچھا ہوتا کہ تم ایک آرام بستر پر لیٹے ہوتے اپنے خاندان کے ساتھ اور تمہاری جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے؟ تو چیخ کر کہتے ہیں کہ نہیں، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوے میں بھی کانٹا چبھ جاتا تو میں اس کو برداشت نہیں کرتا۔ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی میرے بھائی؟ سہیل بن عبداللہ لکھتے ہیں کہ جو اپنی ذات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت نہیں سمجھتا، وہ سنت کی مٹھاس نہیں پائے گا۔ تو کل جب تم جلوس نکالو گے تو یاد رکھو کہ تمہاری ذات کے مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سنو میری آواز کو، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، اگر کل کوئی ہم کو گائے کے نام پر مار رہا ہے تو فکر مت کرو، کیونکہ ہمارے مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ حضرت سلمان منصور پوری لکھتے ہیں کہ حاتم طائی سے لوگوں کو محبت اس کی ذات کی وجہ سے نہیں تھی، اس کے اوصاف تھے، بڑا سخی تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ ساری کائنات میں اگر ایک ہی شخصیت ہے، ایک ہی پرسنالٹی ہے جس کی ذات اور اوصاف سے لوگ محبت کرتے ہیں، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ قاضی ایاز لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کرنا۔ حسان رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ممبر رکھو، آپ بیٹھیے اور نعت شریف پڑھیے اور کفاروں کے لیے ہجوم کریے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق اکبر کی صاحبزادی فرما رہی ہے کہ میری بہن ہماری امت کی ماں حضرت عائشہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جبہ تھا، اور امت کی ماں کے وصال کے بعد حضرت اسماء آپ کی بہن اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جبے کو اپنے گھر میں رکھتی، اس کو پانی میں ڈبوتی اور وہ پانی ان مریضوں کو پلاتی جو بیمار ہیں اور ان کو شفا ہو جاتی۔ قاضی ایاز لکھ رہے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر ممبر رسول پر ہاتھ پھیر رہے، اپنے آنکھوں پر لگا رہے ہیں۔ کیا خوش قسمت ہے عبداللہ ابن عمر کہ جس ممبر پر آقا بیٹھے اس کو ہاتھ لگا کر اپنے چہرے پر مل رہے ہیں۔ حضرت عثمان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ ہماری امت کی ماں حضرت ام سلمہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک تھا، وہ اس کو پانی میں ڈبوتی اور مریضوں کو جو بیمار ہوتے ان کو پلاتی، ان کو شفا ہو جاتی۔ حضرت انس وصیت کر رہے ہیں، حضرت ثابت بنانی سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جب میں انتقال کر جاؤں گا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک ہے، جب میرا انتقال ہو جائے گا تو مجھے دفنانے سے پہلے میری زبان کے نیچے منہ مبارک کو رکھ دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کرنا۔ یاد رکھو اہل بیت نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اسلام کی کامیابی کے لیے۔ یاد رکھو نوجوانوں، یہ جو دین تم کو اور مجھے ملا ہے، اس دین کی بنیادوں میں اہل بیت کا خون ہے،
اس دین کی بنیادوں میں عباس علمبردار کا خون ہے، اس دین کی بنیادوں میں حسن امام حسین کا خون ہے، اس دین کی بنیادوں میں دریائے دجلہ کا کنارہ جو لال ہوا تھا اہل بیت کے خون سے، وہ خون ہے۔ اور ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان میں دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک میری کتاب یعنی قرآن اور دوسرے میری اہل بیت، تم ان دونوں کو تھامے رکھو، تم کبھی نہیں بکھرو گے۔ قاضی عیاض لکھتے ہیں کہ امت کے حقوق یہ ہے، امت کی ضروری ہے کہ وہ صحابہ کرام کی عزت کریں۔ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جس نے بدر و حنین کو اپنے خون سے لال کیا اور کامیابی دلائی۔ یہ وہ صحابی ہیں جس کے بارے میں ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میرے صحابیوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ بانی جامع نظامیہ شیخ الاسلام حضرت انواع اللہ شاہ فاروقی انوار احمدی میں لکھتے ہیں کہ دنیا میں جتنے دل ہیں ان میں جو سب سے نفیس دل ہیں انہی دلوں کو اللہ نے میرے صحابی بنایا۔ اور پھر قاضی عیاض لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام کو پڑھو۔ ایک صحابی رسول تھے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا رسول اللہ میں بہت درود پڑھتا ہوں، کیا میں چوتھائی حصہ وقت کا کافی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر اور بڑھ کے پڑھ سکتے تو پڑھو۔ پھر آپ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نصف حصہ پڑھوں وقت کا درود شریف آپ پر، تو کہا اچھا اس سے بڑھ کر پڑھ سکتے تو پڑھو۔ پھر اس صحابی رسول نے کہا رسول اللہ میں 2/3 وقت پڑھوں۔ آقا نے فرمایا اچھا اس سے زیادہ پڑھ سکتے تو پڑھو۔ تبھی بن کعب نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پورا وقت آپ پر درود و سلام پڑھوں گا۔ تو رحمت العالمین نے کیا فرمایا؟ ہاں تمہارا درد، تمہارا غم اللہ سب دور کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، صرف یہاں پر اس جلسے میں آ کر بیٹھ کر نعرے مار کر تھک کر گھر کو جا کر سو جانا نہیں ہے، یہاں سے ایک پیغام لے کر اٹھو، بلکہ اپنے آپ کو کہو، اپنے نفس سے کہو کہ اب بہت ہو چکا، اب میں تیری غلامی نہیں کروں گا، میں تیرے نفس کی خواہشات پر اپنی زندگی نہیں گزاروں گا، میں قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزاروں گا، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں زندگی گزاروں گا۔ اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، درود شریف کثرت سے پڑھیے، اور الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے 60-65 سال سے جلسے رحمت العالمین کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ یہ دارالسلام کی سرزمین گواہ ہے، یہ دارالسلام کی سرزمین گواہ ہے کہ جس جماعت کے ذمہ داروں نے ہندوستان کے سیکولرزم کو مضبوط کرنے کے لیے، ہندوستان کی جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے، ہندوستان کی جمہوریت میں اٹوٹ بھروسہ پیدا کرنے کے لیے مصائب اور مشکلات کا سامنا کیا، الزامات کی بوچھار کا سامنا کیا، مرحوم قائد سالار ملت نے جیل کی صحبتیں برداشت کی۔ آج جو راستہ مرحوم قائد سالار ملت نے ہم کو بتایا، جو سیاست ہم نے سیکھی، اپنے قائد کے پیروں کے پاس بیٹھ کر سیکھی۔ اگر قابلیت اسد الدین اویسی میں ہے تو یہ اسد الدین اویسی کی نہیں، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے مجھے ایک ایسے قائد کا شاگرد بنایا جس نے ہم کو سیاست سکھائی، سیاست بتایا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین کی کامیاب نمائندگی پر، مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی کی کامیاب نمائندگی پر، اور ان اراکین اسمبلی کی قیادت اکبر الدین اویسی کر رہے ہیں۔ میرے بھائی،
اکبر ضرور میرا بھائی ہے، مگر آج کے اس محفل میں نہیں معلوم کون سے کاہلے دل بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں معلوم کون کون بیٹھے ہوئے ہیں کہ شاید میری آنکھیں اتنی طاقت نہیں ہے ان کو دیکھنے یا ان کو پہچاننے کی، مگر میں ان سے کہہ رہا ہوں، آپ سے کہہ رہا ہوں میرے بھائی، مجلس کے اس بے باک سپاہی کی صحت کے لیے دعا کرو۔ میں چاہتا تھا کہ اکبر آج کے جلسے سے خطاب کرے، مگر اکبر نے مجھ سے کہا کہ بھائی میری طبیعت بہت خراب ہے، پیٹ میں بہت درد۔ لوگ نہیں جانتے کہ اکبر کی طبیعت کیسی ہے، میں جانتا ہوں، مگر آج مجبوراً کہنا پڑ رہا ہے، شاید یہ جذبات مجھے کہاں لے کر چلے جائیں گے۔ کئی سالوں سے میں نے اپنے بھائی کو آرام سے نہیں دیکھا، میرے مجلسی رفقا گواہ ہیں، میں تو اللہ سے بار بار یہی دعا کرتا ہوں کہ پروردگار اس مجلس کے اس مجاہد کو میری عمر دے دے، میری صحت دے دے، اللہ اس کے بلاؤں کو ٹال دے، اللہ اس کو عزت سے اور عزت سے نواز دے۔ میرے بھائی، یہ مجلس اتحاد المسلمین جو ایوان اسمبلی میں آج بے باک نمائندگی کرتی ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ 100 اراکین اسمبلی کے ایوان میں بیٹھ کر کھڑے ہو کر غریب اور مظلوم عوام کے انصاف کا مطالبہ کرنا کہ ہندوستان کی دستور اور جمہوریت میں ہم کو اس بات کی اجازت ہے۔ یہ کام کامیابی سے ہمارے اراکین اسمبلی کر رہے ہیں، یقیناً ان تمام کو کریڈٹ جاتا ہے، اور اکبر الدین اویسی کو خاص کریڈٹ جاتا ہے۔ مخالفین مجلس کیا کیا باتیں کرتے ہیں، مگر یاد رکھو تم اکبر الدین اویسی کو نہیں جانتے، نہ تم کبھی جانو گے۔ اکبر الدین اویسی کو جاننے والے بہت کم ہیں، اور میں تو صرف اللہ سے ہی دعا کروں گا کہ اللہ اس مرد مجاہد کو ایسی لمبی عمر دے کہ اگر وہ اسد الدین کو عمر کی ضرورت نہیں ہے، میری عمر اس کو دے دے۔ دعا کرو کہ اللہ ان کو اور صحت دے۔ میرے بھائی، مجلس کی نمائندگی پر یہ ایک عظیم ریکارڈ کارنامہ آپ کے سامنے ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی نے مرحوم قائد سالار ملت کی برسوں کی کوششوں کو صاحب کو پورا کیا۔ آج تلنگانہ میں اردو دوسری سرکاری زبان بن گئی۔ آج تلنگانہ میں مجلس اور قائد مقننہ کی نمائندگی پر SC/ST کو جو سہولتیں ملتی ہیں وہ مسلمان اقلیتوں کو، تمام مائنورٹیز کو ملے گی۔ اور پھر حکومت نے وعدہ کیا ریزرویشن کا، حکومت نے مجلس کی نمائندگی پر یہ اعلان کیا کہ 100% سبسڈی دی جائے گی لون میں، مائکرو فائنانس میں، اور جتنے کمپٹیٹیو ایگزام ہوں گے ان تمام کو اردو میں لکھنے کی اجازت ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ گورنمنٹ کی ریکروٹمنٹ کا امتحان ہوگا، مجلس کی نمائندگی پر ان کو اردو میں لکھنے کی اجازت۔ 66 اردو کے پوسٹ کریٹ کیے جائیں گے چیف منسٹر کے آفس میں، ہر منسٹر کے آفس میں، ہر کلیکٹر میں۔ آپ جا کے اردو میں درخواست دیجئے، اردو میں درخواست لینے والا ہوگا۔ پھر کوکا پیٹ میں 10 ایکڑ زمین مجلس کی نمائندگی پر چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ نے اس کو قبول کیا اور کہا کہ یہاں پر ہندوستان کا ایک عظیم الشان حیدرآباد انٹرنیشنل اسلامک سینٹر بنایا جائے گا 10 ایکڑ زمین پر، جس کی زمین کی لاگت خود 100 کروڑ کے اوپر ہے۔ مخالفین مجلس، تم کو ہماری ذات سے دشمنی ہوگی، مگر یہ کام تو دیکھو، تم تو خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے جو کام مجلس اتحاد المسلمین کر رہی ہے۔ پھر مجلس نے نمائندگی کی کہ بابا شرف الدین رحمت اللہ علیہ کی درگاہ کے 300-350 سیڑھیاں ہیں۔ مجلس نے کہا حکومت سے، چیف منسٹر سے، راؤ صاحب ریمپ بنا دیجئے، زائرین کو تکلیف ہو رہی ہے، یہ شہنشاہ حیدرآباد ہے بابا شرف الدین، زائرین کو آسانی ہوگی۔ حکومت نے قبول کیا۔ درگاہ برہنِ شاہ
رحمت اللہ علیہ کی زمین پر اکبر نے مطالبہ کیا کہ یہاں پر خواتین کا ایک سینٹر بنایا جائے اور ایک اسکول بنایا جائے غریب بچوں کے لیے، حکومت نے منظور کیا۔ پھر ڈگری کالجز ہیں قلعہ گولکنڈہ میں، بلالا کی کانسٹیٹنسی میں ہے، چنچل گوڑا، بہادر پورہ چندرائن گٹا میں فلک نما ہے، چار مینار میں سر علم ہے۔ چیف منسٹر نے کہا کہ ایک ایک ڈگری کالج کو مجلس کی نمائندگی پر 20-20 کروڑ روپے دیے جائیں گے۔ 125 گز کا فری پٹا غریب اقلیتوں کو دیا جائے گا۔ جو اردو میڈیم کے سیلف فائنانسنگ جونیئر ڈگری کالجز ہیں جس میں ٹیچروں کے لیکچرز کے پوسٹ ہیں، وہ تمام کے تمام حکومت اس کو لے گی۔ فی ریمبرسمنٹ کے جو پیسے رکے ہیں اس کو دیا جائے گا۔ جو اوورسیز اسکالرشپ کا معاملہ تھا، انکم کی حد کو 5 لاکھ روپے کر دیا گیا مجلس کی نمائندگی پر، اور ہمارے مخالفین خالی انگوٹھا چوس رہے ہیں، مٹھو بیٹے ہیں۔ حتیٰ کہ اب ویزا کی پروسیسنگ کی فیس بھی جب بچے باہر جا رہے ہیں، حد تو یہ ہو گئی کہ صرف عصری تعلیم تک اس کو محدود نہیں کیا۔ اکبر الدین اویسی نے کہا چیف منسٹر صاحب میرے بچے امریکہ کو بھی جا کر پڑھ سکتے ہیں، لندن کو بھی جا کر پڑھ سکتے ہیں، جامعہ نظامیہ کے بچے یا مدرسے کے بچے کی اسکیم سے محروم ہو جائے۔ تو چیف منسٹر نے کہا کیا چاہتے ہیں اکبر صاحب؟ تو اکبر صاحب نے کہا چیف منسٹر صاحب جامعہ نظامیہ کا بھی بچہ، عاقل صاحب کے دارالعلوم کا بھی بچہ، کسی مدرسے کا بچہ اگر الازہر کو جا کر پڑھنا چاہتا ہے تو الازہر کی فیس ادا کرنا پڑے گا۔ چیف منسٹر نے کہا مجلس کی نمائندگی منظور، آپ لندن جا کے پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیے، الازہر جا کے پڑھنا چاہتے ہیں جا کر پڑھیے، گورنمنٹ اسکالرشپ دے گی۔ پھر جامعہ نظامیہ کی ڈگریوں کو مجلس کی نمائندگی پر حکومت نے عثمان اویسی سے اس کو ریکگنیشن دلایا۔ بتاؤ ہندوستان میں کون سے مدرسے کی ڈگری ہے؟ یہ کام مجلس نے کیا۔ پھر جو سبسڈی لون کے پینڈنگ اپلیکیشن ہیں پورے، اور پھر 17واں کام یہ ہے کہ حج ہاؤس کے بازو بلڈنگ اس کو بھی صحیح کریں گے، استعمال کریں گے، پورے اقلیتی امور کے آفیسز وہاں پر آئیں گے۔ اور 50 ایکڑ زمین مسلمانوں کے قبرستان کے لیے فقیر ملا کی زمین اویسی ہاسپٹل کے پیچھے ہے۔ ماشاءاللہ سے ہماری آبادی تو اتنی بڑھ رہی کہ RSS پریشان ہو گئی کہ وشو ہندو پریشد کا دھرم سنسد ہوا تو وہاں پر بولے 4 پیدا کرو، خود تو ایک نہیں پیدا کر رہے، 4 پیدا کرنا کہتے۔ اچھا اگر نہیں پیدا ہو رہے تو ایک نہیں ایسا نہیں، اگر نہیں پیدا کر سکتے تو اورنگ آباد میں ایک پان کی دکان ہے، دیکھو آپ کتنا ہنس رہے امتیاز جلیل۔ وہ پان کی دکان کا نام کیا ہے؟ تارا پان شاپ۔ تارا کا جا کے 5000 کا پان کھاؤ، ٹن ٹناٹن فائدہ ہوتا۔ ہم تو بغیر پان کھائے ماشاءاللہ آپ کے لیے 5000 کا پان۔ اورنگ آباد کا تارا پان شاپ کا پان، کیا نام ہے ان کا استاد کا؟ ہاں شرفو بھائی پان بناتے۔ شرفو بھائی کا پان کھاؤ، اس میں انہوں زعفران ڈالتے دبا کے، بہترین شہد ڈالتے، 5000 کا کھاؤ، فائدہ ہوا تو آ کے مٹھائی کھلاؤ۔ تو قبرستان کے لیے 50 ایکڑ زمین اور اس کی باؤنڈری وال کا انتظام، یعنی ہم پیدا بھی ہو رہے مر رہے بھی نہ، مرنا ضروری ہے۔ تو قبرستان نہیں ہے،
آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے مرتے ہی وہاں گئے تو انہوں بولتے 10,000 دو 5,000 دو. زمین نہیں ہے شہر میں, صحیح بھی ہے. تو مجلس کیا کر رہی؟ زندوں کے لیے بھی کام کر رہی, اور اگر ہمارے مخالفین مر گئے تو ان کی خبر کا بھی انتظام کر رہی. تم زندہ رہو, ہماری مخالفت کرو, کوئی بات نہیں, مر گئے تو بھی تمہاری خبر کا انتظام کر رہے. سب کا ہو رہا اس میں فائدہ. مسٹر مودی اس کو بولتے سب کا ساتھ سب کا وکاس. پھر 20واں کام, گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن, جیسا کہ آغا صاحب نے ذکر کیا کہ مولا علی پر جو ریمپ کا کام بچا ہوا ہے اس کو پورا کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی. KCR چیف منسٹر, مولا کے نام سے آپ کام کر رہے ہیں, یاد رکھو غیب سے آپ کو مدد آئے گی. آپ مشکل کشا کے لیے کام کر رہے ہیں. اس شہر کا نام حیدر کرار کی نسبت پر رکھا گیا. جو ان کے لیے کام کرے گا قدرت ان کی مدد کرے گی. پھر ہمارے 7 اسمبلی حلقے جات میں ہمارے چاہنے والے بہت لکھتے پکارتے, بیوی کو دیکھے, اولاد کو دیکھے, اماں کو دیکھے, بھائی کو دیکھے تو اطمینان نہیں ہوتا ان کو. مجلس کے خلاف بولے تو اطمینان ملتا ہے ان کو. 7 اسمبلی حلقے جات میں ایک ایک اسمبلی کانسٹیٹوئنسی میں 5-5 کروڑ کے سیوریج لائن کے کام ہوں گے. 41 کروڑ کے کام ہوں گے, اسٹیمیٹ بن چکے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی اس کا عنقریب میں افتتاح ہم کروائیں گے وزیر اعلیٰ کو بلا کر. حلقہ کاروان اور نامپلی میں سیوریج لائن بہت خراب ہے, مانتا ہوں, اقرار کر رہا ہوں عوام کے درمیان میں کھڑے ہو کر. 280 کروڑ کی نئی سیوریج لائن ڈالی جائے گی انشاءاللہ تعالی, وہ کام بھی شروع ہوگا. تو یہ اور بھی ہے کیا, بہت ہے. بہرحال یہ اہم کام جو ہم کیے, جو کرنا چاہ رہے وہ آپ کے سامنے رکھا ہوں. میرے بھائی, مجلس اتحاد المسلمین آپ کی جماعت ہے, اور پھر یہ بات بھی اعلان کروں کہ آج تو آ گئے آپ, ذرا 11 فروری کو بھی آنا دارالسلام کو. آئیں گے؟ یہاں پر پرسنل لا بورڈ کا جلسے عام, اجلاس عام ہوگا, آپ کو آنا ہے. شریعت کی حفاظت کے لیے آنا ہے میرے بھائی, اپنی شناخت کی حفاظت کے لیے آنا ہے. آئیں گے نا؟ یا بولیں گے بہت تھک گیا رے بھائی؟ آنا ہے میرے بھائی, شریعت کی حفاظت کرنا ہے. اور پھر شریعت کے اوپر بولنے سے پہلے ذرا سیاست پہ بول لوں. یہ سیاست کے بارے میں کیا بولوں, ڈبل میننگ نہیں سیاست. اب سیاست کے بارے میں یہ ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین 60 سال سے کہہ رہی ہے. کیا کہہ رہی ہے؟ کہ ہم ہندوستان کے مسلمان ہندوستان کے دستور کے تحت جو حقوق دیے گئے وہ حقوق ہم کو ملنی چاہیے. ہم ہندوستان سے محبت کرنے والے ہیں, ہم ہندوستانی ہیں. مگر کیا ہوا, ہر بار جب ہم یہ بات کہتے تھے کہ ہم ہندوستان کا ٹوٹ حصہ ہے, ہماری مطالبات ملک کے خلاف نہیں ہے, ملک کو مضبوط کرنے کے لیے ہم جس حق کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ ہندوستان کی جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے. وہ حقوق, اگر حق رائٹس ہم کو مل جائیں گے تو ہندوستان کی جمہوریت اور طاقتور ہوگی. مگر نہیں, ہر بار یہی کہا گیا نہیں یہ مجلس والے کمیونل ہیں, ہیٹ سپیچ ہیں,
کیا کیا نہیں کہا گیا. آج امریکہ کے سابقہ صدر اوباما آئے دلی کو. اوباما آ کر یہ خاکی چڈیاں جو 100 سال پہننے کے بعد اب پینٹ پہن رہے ان کو اوباما بولا. اوباما ان کو بولا کہ ہندوستان کے جو مسلمان ہیں وہ واقعی میں ہندوستانی ہیں, وہ اقلیت ہے مگر ہندوستانی ہے. اور اوباما نے کہا کہ میرا مشاہدہ یہ ہے کہ دنیا میں بہت سے مائنورٹیز ہیں مگر ہندوستان کی جو مائنورٹیز ہیں وہی اس ملک کے صحیح مائنورٹیز ہیں. اور اوباما نے کہا, مودی سے کہا, بھگوت سے کہا, یہ سنگیوں سے کہا, یہ جو 4 بچے پیدا کرنے کی بات کرنے والوں سے کہا, یہ لو جہاد کرنے والوں سے کہا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو نرش کرو, چرش کرو, نرچر کرو, ان کو پالو, ان کو پوسو. تو پورے ٹی وی والے اوباما بولا, اوباما بولا, اوباما بولا. میرے کو فون کیا ہمارے ایک دوست, سر میں دلی سے بات کر رہا ہوں. ملا بولو کیا ہے؟ سر اوباما ایسا بولے. ملا میں کیا کروں؟ نہیں آپ کا کیا کمنٹ ہے؟ ارے میں بولا میرے بھائی میری ہر تقریر سن لو, تم ہماری جماعت کا ریکارڈ نکال کر دیکھو. ہم 60 سال سے تو یہی بات کر رہے نا, کیونکہ اوباما امریکہ سے آیا, تم ذہنی طور پر امریکہ کی غلامی کرتے ہو اس لیے تم کو نیوز دکھ رہی ہے. میں جو 60 سال سے پکار کر اپنے خبروں میں جا کر سو گیا, تم کو میری بات کا یقین نہیں. تو بولے ہاں سر یہ بات تو صحیح ہے. اب کیا بولتے ہیں؟ اوباما بولا تو پریشان. اب پھر آپ دیکھ رہے ہیں گجرات میں الیکشن ہو رہا, گجرات میں الیکشن ہو رہا. مجلس کے اوپر الزام یہ ہے عطیف میاں کہ ہم لوگ کمیونل ہیں, ہم لوگ فرقہ پرست ہیں, ہم کو جمہوریت پہ بھروسہ نہیں ہے, ہم ریڈیکل ہیں, ہم ایکسٹریم ہیں, ہم رضاکار ہیں. ارے رضاکار پاکستان کو چلے گئے, ہمارا رضاکاروں سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہم انڈین ہیں, ہم انڈین ہیں, رہیں گے مگر رضاکار ہیں. بات کرے گی ٹی وی چینل پہ آتے کہ RSS کے بیٹھتے پروفیسر صاحب, اے رضاکار ہے تو رضاکار. ارے گھر کا غصہ میرے پہ کیوں نکالتا بھائی؟ گھر میں انہوں کھانا نہیں دیے تو ہوٹل جا کے کھاؤ, لالی پاپ, اڈلی, وڑا, ڈوسا. نہیں ہمارے پہ کہاں کا رضاکار, کدھر کے رضاکار. مگر گجرات میں جو الیکشن ہو رہا ہے سب لوگ سب مندر کو جا رہے, 1 2 3 4 بھاگ, یہ مندر, یہ مندر, یہ مندر, وہ مندر, یہ مندر. اور ہم اپنی شناخت کے لیے, اپنے نماز کے لیے مسجد کو دیکھیں, مسجد کو جا رہے ہوں. درگاہ کو گئے, درگاہ یوسف آئے دیکھے, درگاہ کو گئے. ارے درگاہ کو گئے رے بھائی, وہ حضرات یوسفین ہیں جو اورنگزیب کی فوج میں آئے تو باد پاک قبلہ رحمت اللہ علیہ اپنے جسم پر اور کپڑے ڈالے, بولے کہ نہیں اللہ کے ولی. آپ جا رہے تو کوئی کچھ نہیں بول رہا, کوئی کچھ نہیں بول رہا. دیکھو آپ میڈیا میں بھی ماشاءاللہ اتنے اچھے میڈیا ہے اپنی, کوئی کچھ نہیں بول رہا. اگر وہ اسدالدین اویسی جو ہندوستان کی جمہوریت پر اٹوٹ یقین کرتا ہے, اور میں یہ کہتا ہوں کہ مسلمان کمزور ہے, مسلمان مظلوم ہے, مسلمانوں کو ان کا حصہ ملنا چاہیے, مسلمانوں کے بچوں کو سکول ملنا چاہیے, مسلمانوں کے بچوں کو ڈگری کالج ملنا چاہیے, مسلمانوں کے بچوں کو پولیس سے چھٹکارا ملنا چاہیے, مسلمانوں کے بچوں کو عزت کی زندگی ملنا چاہیے, میری مسجد کا تحفظ ہونا چاہیے. تو بولیں گے دیکھو کیا بات کر رہے ہیں, آ گئے انہوں اپنے ایجنڈے پہ. اچھا حیرت کی بات تو یہ ہے
میں لکھ کے لے کے آیا، ایک جملہ تھا، میرے کو نہیں معلوم تھا، یہ ہمارے ایک دوست ہے پریس میں پرمود صاحب، ان سے پوچھا میں، کانگریس کے نائب صدر پہ بی جے پی نے الزام لگایا کہ آپ ہندو نہیں ہیں۔ اب دیکھو، آپ بی جے پی بولی کانگریس کے لیڈر نائب صدر ہندو نہیں ہے، تو کانگریسی کیا بولے؟ ہاں ہندو نہیں ہے، ہندو ہے، اور اعلی ذات کا ہندو ہے، برہمن ہے، اور کیا لکھا؟ جنیو دھاری ہے۔ واہ، یہ نہیں معلوم تھا ہم کو، جنیو دھاری ہے آپ۔ تو ایک فوٹو بھی دکھا دیا، ان کا تاگا نکل رہا اندر سے۔ ہمارے پاس حیدرآباد میں کیا بولتے، نعرہ دکھا تھا، مٹھائی کھلاؤ مٹھائی کھلاؤ۔ انہوں جنیو دھاری ہے، تو کانگریس والے بولے موڈی ہندو نہیں ہے، تو موڈی کے بولے میرے سے بڑا کوئی ہندو نہیں ہے، میں ہندو بھی ہوں او بی سی بھی ہوں۔ ارے واہ، ماشاء اللہ، انہوں ہندو ہے، برہمن ہے، جنودھاری ہے، انہوں ہندو ہے، سب سے بڑے ہندو ہے، اور او بی سی ہے۔ امت شاہ ہندو نہیں ہے کیونکہ انہوں جین ہے، تو انہوں بولے میں بھی ہندو ہوں۔ کیا ہے بھائی، کیا ہندو پارٹی چل رہی ہے یہاں پر؟ میں جب بولتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو بولتے تم کیوں مسلمان بولتے؟ آپ ہندو کی بات کریں گے، جنودھاروں کی بات کریں گے، موڈی کہے گا کہ میں سب سے بڑا ہندو اور او بی سی ہوں، امت شاہ جین ہے مگر ہندو ہے، اگر اویسی کہے گا کہ میں مسلمان ہوں تو نہیں، تم نہیں بول سکتے۔ ارے یہ تمہارا کون سا انصاف ہے بابو؟ میں مسلمان ہوں اور فخر سے کہوں گا مسلمان ہوں، کیونکہ ہندوستان کا دستور مجھے اس بات کی اجازت دیتا کہ میں اپنے مذہب پر چلوں۔ ہاں، میں اس بات کو مانتا ہوں کہ جو منسٹر بن جاتا ہے، جو پرائم منسٹر بن جاتا ہے، اس کا مذہب ضرور اس کا مذہب ہو سکتا ہے، مگر وہ یہ پیغام نہیں دے سکتا کہ میرا مذہب دوسروں سے اچھا ہے۔ آپ بتائیے، یہ ایسا کلب بنا کے رکھ دیے مودی صاحب اور کانگریس والے، میں برہمن جنادھیرو، انہوں ہندو او بی سی، یعنی ایسا کلب ہے یہ، اس کلب کی ممبرشپ بھی نہیں مل سکتی آپ کو۔ پھر کیسا کلب بنا ہے بابو تم؟ نو ممبرشپ، کلب کی ممبرشپ ہی نہیں ہے اس کی۔ میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، میرے کلب میں آ جاؤ۔ اس کلب میں کوئی اوپر نیچے نہیں، کوئی بڑا چھوٹا نہیں، سب برابر۔ آ جاؤ، فری ہے اس کی ممبرشپ۔ کیا اسی لیے امبیڈکر نے دستور بنایا تھا بی جے پی کانگریس والوں؟ کیا اسی لیے امبیڈکر نے دستور بنایا تھا کہ کوئی کہے گا کہ میں برہمن جنادھاری ہوں، کوئی کہے گا میں مہا ہندو او بی سی ہوں، میں جین ہوں اور ہندو ہوں؟ کیا اسی لیے ہمارے ملک کو آزاد کرانے کے لیے مجاہدین نے اپنی جانیں دی، کالا پانی کی سزائیں کاٹی، جلیانوالہ باغ دیکھا، دلی کی جامع مسجد سے لاہور کی موجودہ لاہور تک جو پیڑ تھے وہاں پر ہمارے علماؤں کی لاشیں لٹکی ہوئی تھی؟ اسی لیے کیا اسی لیے علامہ فضل خیر آبادی نے اپنی جان کی عظیم قربانی دی تھی؟ کیا اسی لیے جوہر برادران نے اور بی اماں نے قربانیاں دی تھی کہ تم اپنے آپ کو ایک اعلیٰ ذات کا اور اپنے آپ کو سب سے بڑا مذہب کا بولو؟ اور پیغام کانگریس بی جے پی کیا دے رہی ہے دلتوں، اقلیتوں، آدیواسیوں سے کہ تم کم تر ہو، ہم آگے ہیں، ہم بڑے ہیں۔ یہی تو پیغام آپ دے رہے ہیں۔ یہ جھوٹ ہے ان کا سیکولرزم، یہ جھوٹ ہے ان کے سب کا ساتھ سب کا وکاس کی باتیں، یہ مکار ہے یہ لوگ، ان کو ہندوستان میں انصاف کی بات نہیں کرتے۔ ان کی نظروں میں، سوچ میں ایک ہی چیز ہے کہ ہم بڑے ہیں اور دوسرے ہم سے چھوٹے ہیں۔ یہ نہیں چلے گا، میں نہیں برداشت کروں گا اس کو۔
تم جنادھاری ہو گئے، تم کچھ بھی ہو گئے، میں تم سے برابری کا مقابلہ کروں گا انشاءاللہ تعالی. تم نہیں روک سکتے مجھ کو. یہی تو لڑائی ہے مجلس اتحاد المسلمین کی. یہ ہم سے کہتے کہ کیوں تم جا رہے، کیوں تم لڑ رہے. میرے بھائی، یہی تو جدوجہد ہے. اتر پردیش کا الیکشن لڑے تو بہت پکارا ہوا. 400 سیٹیں اتر پردیش کے اسمبلی میں. مجلس جو ہے 28 سیٹ پہ لڑی. اتنا پیٹ میں درد ہوا، اتنا پیٹ میں درد ہوا، اتنا پیٹ میں درد ہوا کہ پورے دوائیں کھلانے کے بعد بھی پیٹ کا درد نہیں گیا. کیسا لڑے، کیوں لڑے، کیا وجہ ہے؟ 400 سیٹ میں سے ہم 28 لڑے. ٹھیک ہے، کامیابی نہیں ملی، مگر میرا ماننا یہ ہے، میں اپنی ذاتی سیاسی زندگی کا آغاز اکبر الدین اویسی، ممتاز خان، احمد پاشا قادری، یہ سیاست میں مجھ سے بہت سینئر ہیں، میں جونیئر ہوں. صحیح کہہ رہا ہوں. میری سیاسی زندگی کا آغاز مجلس اتحاد المسلمین کے ایم ایل ایز کی ہار سے ہوا. میں شکست کے معنی سمجھتا ہوں، میں تکلیف کو سمجھ سکتا ہوں. لوگ آج آ کر مجھے شکست کے بارے میں بتاتے ہیں تو میں خاموش ہو جاتا ہوں. میں اس مرحوم قائد کے پیروں کے پاس بیٹھ کر سیاست سیکھا. جب 4 مینار کا بھائی ختم کر دوں یا تھوڑا اور بولوں؟ ٹھیک ہے. اونلی پرمیشن وتھ سبمیشن. نہیں بولتا ہوں میں، ٹھہرو سنو. تم ہم کو بولنے کی کیپیسٹی ہے. تارا پان شاپ کا پان نہیں کھایا، ہم کھلاتے. میں 94 کا اسمبلی الیکشن جیت کے، اس زمانے میں بیلٹ پیپر کی کاؤنٹنگ ہوتی تھی. 2-2:30 بج گئے. 4 مینار کی کاؤنٹنگ میں ہمارے موجودہ کارپوریٹر غفار صاحب، صابر بن تاب، یہ بولے سر ہم ساتھ چلتے آپ کے. ملا چلو. گھر کو گئے. میں سالار سے ملنے گیا. مرحوم قائد سو چکے تھے. میں جا کر والد اور مرحوم قائد کے پیر پکڑ کر، کیونکہ ایسا بڑا نتیجہ آیا میں سوچا بھی نہیں تھا. ہم لندن سے حیدرآباد اتر گئے. اور ابھی بھی اپنے آپ کو انگریز سمجھ رہے تھے. وہ جیکٹ ایکٹ پہننے کا بہت شوق تھا. اب شیروانی میں آ گئے تو ان کو پریشانی ہو رہی. تو خیر، مرحوم قائد نے کہا کیا کر رہے، جاؤ اٹھو یہاں سے. سالار نے کہا کچھ نہیں ہوتا، جاؤ صبح اٹھیں گے بات کریں گے، کچھ فرق نہیں پڑتا. میرے بھائی، کسی میں اتنا اعتماد ہونا پڑے گا، کسی کو اپنی سیاسی سوچ پر اتنا بھروسہ ہونا پڑے گا، سب سے زیادہ کسی کو اللہ کی ذات پر اتنا اٹوٹ توکل ہونا پڑے گا، جو یہ کہے گا کہ کچھ نہیں ہوا، جاؤ صبح اٹھیں گے دیکھیں گے. میں وہاں سے سیاست سیکھا ہوں. مرحوم قائد نے محنت کی، ہم کو بتایا کیسے سیاست کرنا، بہت سکھایا ہم کو. الحمدللہ اللہ نے ہم کو بہت سکھایا. اگر اسد الدین اویسی میں کچھ قابلیت ہے 1% بھی، تو صدقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. بہت بڑا کرم ہے آقا کا، اہل بیت کا صدقہ ہے، اولیاء اللہ کی دعائیں ہیں، اور مرحوم قائد کی دعائیں بھی ہیں اور ان کی تعلیمات بھی ہیں. ہم یو پی کا الیکشن لڑے. آپ کو حیرت ہوگی سن کر، میں اپنی بڑائی بولنے کے لیے نہیں بول رہا ہوں. شوکت ہے ہمارے صدر یہاں پر. 10,000 کلومیٹر گاڑی میں پھرا میں یو پی میں. 10,000 کلومیٹر.
پورا یوپی پھرتے تھے گاڑی میں 10,000 کلو. آخری دنوں میں اڑن کٹولا لیے پورا اتر پردیش پھرے, جلسے کرے, بات کرے لوگوں سے, محنت کرے. تمام میرے مجلسی رفقا جو حیدرآباد سے گئے تھے اپنے اعتبار سے, بولنے کی دیر تھی چلے گئے. امتیاز جلیل کو بولا اورنگ آباد سے لوگ آ گئے, بہار سیمانچل سے آ گئے, اختر علی مان, نتیجہ نہیں آیا. مگر یہ بولنا کہ نہیں تم ووٹ کاٹے. 400 سیٹ میں 28 سیٹ پر کوئی ووٹ کاٹ سکتا, کوئی کاٹ سکتا 28 سیٹ لڑکے. ارے اصل بات تو یہ ہے کہ تم تارا پان شاپ کا پان کھائے نہیں, تم مودی سے مقابلہ نہیں کر سکتے, تو تمہاری نامردانگی کا الزام تم مجھ پہ کیوں ڈال رہے؟ تم نہیں ہرا سکتے مودی کو, بی جے پی کو, تو اس لیے بول دیے مسلمان کو بلیم کر دو کہ اویسی کی وجہ سے ہار گئے. 28 سیٹ 402 سیٹ پر لڑے تو میری وجہ سے ہارے. اکھلیش تم اپنے باپ کے نہیں ہوئے تو تم اتر پردیش کے کیا ہوگے؟ کانگریس والوں تم اپنے آپ کو 100 سال کی پارٹی بولتے, تم کو پالیٹکس کیا ہے تم کو نہیں معلوم. میں نے کام کیا ضرور, ہو سکتا کہ میری زندگی میں کامیابی نہ ملے, ہو سکتا کہ میں مر جاؤں گا, کئی برس گزر جائیں گے, میری جسم کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی, شاید اس کے بعد اتر پردیش میں کامیابی ملے. مگر کام تو آج کرنا پڑے گا نا. آج ہزاروں کی تعداد میں نوجوان یہاں پر ہیں. سنو اس تاریخ کو. پہلے مجلس نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز بلدیہ الیکشن سے کیا. مرحوم قائد پہلے رکن بلدیہ بنے, پھر ایم ایل اے بنے, اور پھر 22 سال کی محنت, جستجو اور الیکشن لڑتے لڑتے ہم نے حیدرآباد کی ایم پی سیٹ پر کامیابی حاصل کی. یہ نادان بول رہے کیوں گئے؟ کیا تمہارا سسرال ہے وہاں پہ تکلیف ہو رہی جا رہے تم؟ کیوں گئے؟ ووٹ کاٹے. اچھا ٹھیک ہے, آج اتر پردیش کی بلدیہ کا رزلٹ آیا. اتر پردیش کے سیوک الیکشن کا رزلٹ آیا. ارے پاپیوں, ظالموں, کمزوروں, مجلس اتحاد المسلمین 32 اراکین بلدیہ کی سیٹوں پر اتر پردیش میں کامیابی حاصل کی. ارے یہ کیا تھالیاں مار رہے, تم کو بھی تارا پان شاپ کا پان کھلانا کیا؟ نعرہ لگاؤ, نعرہ تکبیر. یہ صحیح ہے. یہ تھالیاں یہ کیا ہے جی؟ بہرحال 32 اراکین بلدیہ مجلس کے کامیاب ہوئے. اچھا کانگریس کے کتنے ہوئے؟ کانگریس کے 100 سال پرانی پارٹی, جنادھارو, برہمن, اونلی 19. خالی 19 جیتے ان کے. ہمارے کتنے جیتے؟ 32. آپ کے کتنے جیتے؟ 19. کیا کرے بابو جا کے وہاں پہ؟ اچھا حیرت کی بات تو یہ ہے کہ پورا کریڈٹ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر شوکت صاحب کو جاتا ہے, ان کے ساتھ ہمارے عاصم وقار کو جاتا ہے. شوکت دن رات تمام ٹیم کے ساتھ محنت کیے. میں تو صرف 3 یا 4 جلسے گیا. اگر 15-20 جلسے اکبر کے کراتا تو 19 کی جگہ ایک بھی نہیں آتا. ہم بولے نہیں, اکبر کو روک کے رکھیں گے. ابھی ہمارے آئی پی ایل کے سٹار پلیئر ہیں انہوں. چھوٹے الیکشن میں شو نہیں کرتے ہم شیر کو.
تو لوگوں نے کہا ممتاز خان کو بھی جو ہم نے بولا نہیں بھی پٹھان کو بھی روک کے رکھتے ہم ناٹ ناؤ. تو لوگوں نے بولا پاشا کو بھی جاؤ, ہم نے کہا پاشا کی دعا لے کے جاؤ. 32 جیتے آپ 19, کس کا ووٹ کاٹے اب؟ اچھا حیرت کی بات تو یہ کہ جنادھارو کانسٹیٹنسی امیٹھی میں کتنے سیٹ جیتی کانگریس معلوم آپ کو؟ تو زور سے بولو. اب انہوں بول رہے کہتے نہیں اویسی کا ہیلی کاپٹر ادھر سے گیا تھا اس لیے ہار گئے. ارے ہم گئے بھی نہیں بھائی وہاں پہ, وہ رائل کانسٹیٹنسی ہے, آپ تو اپر کاسٹ کی ہم کہاں جائیں گے؟ ہم مسلمان, ہم تو نیچے ہیں, آپ اوپر ہیں. ایک بھی نہیں جیتی آپ, کون ذمہ دار ہے اس کا؟ اب تو بات سمجھ میں آ گئی تم کو مخالفین مجلس اتحاد المسلمین کہ تم میں طاقت نہیں ہے مودی سے مقابلہ کرنے کی, تم میں سیاسی سوچ نہیں ہے مودی سے مقابلہ کرنے کی, تم میں ہمت نہیں ہے بی جے پی سے مقابلہ کرنے کی, تمہارے پاس اسٹیمنا نہیں ہے, تمہارے پاس اسٹریٹجی نہیں ہے, اور تم اپنی کمزوریوں کا, اپنی بربادی کے تمام تمہارے افسانے تم میری قدموں میں لا کے رکھ رہے ہو. یاد رکھو مجلس اپنا سیاسی سفر جاری رکھے گی. آج بلدیہ کا الیکشن جیتے, کل اور اسمبلی اور پارلیمنٹ تک جائیں گے انشاءاللہ تعالی. کرناٹکا کیوں جا رہے ہیں؟ کیوں آپ کو درد ہو رہا پیٹ میں؟ ارے دیوانوں, عبد الواحد اویسی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں مجلس اتحاد المسلمین کے رکن بلدیہ بیدر میں تھے. بیدر کہاں تھا؟ بیدر کرناٹکا میں نہیں تھا کیا؟ بیدر کی 16 ستون کی مسجد کے لیے احمد پاشا قادری اور مرحوم رحمت حسین زیدی 2 مہینے کی جیل نہیں کاٹے؟ ارے نادانو, تم تاریخ کو نہیں جانتے, تمہاری آنکھوں پر مجلس کا خلاف ایک پردہ پڑا ہوا ہے, تم کو فوبیا ہو چکا ہے مجلس کا. تم اتنی محبت اپنے گھر والوں سے کرو جتنی محبت مجھ سے کر رہے, فائدہ ہو جائے گا. ہم جائیں گے, محنت کریں گے, جستجو کریں گے. یہ ہماری سیاسی جماعت ہے میرے بھائی. پیدل دورے کر رہا ہوں, اپنے حلقے کو بھی جا رہا ہوں, عوام سے ملاقات کر رہا ہوں اور کروں گا انشاءاللہ تعالی. اور مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ جو مجھے سوچ اور فکر دیا, نہ تم میری زبان کا مقابلہ کرو گے اللہ کے کرم سے, نہ تم میری سوچ کا مقابلہ کر سکو گے, نہ تم میری محنت کا مقابلہ کر سکو گے انشاءاللہ, نہ تم میرے پیدل دوروں کا مقابلہ کر سکو گے. ارے پیدل دورے تم کیا کرو گے, 10 منٹ میں تم بے ہوش ہو جائیں گے. دورہ کروں گا, پھروں گے, ہر گلی گلی میں جائیں گے, ایریے میں جائیں گے, ایم ایل ایز کے ساتھ جاؤں گا, کارپوریٹرز کا کان پکڑ کر کہوں گا کہ جس کا گھر بن رہا اس پر رحم کرو. یہ ہماری ذمہ داری ہے, یہی تو ہمارا کام ہے. میں کون سا سیمنٹ کی فیکٹری چلا رہا ہوں؟ عوام کی خدمت کرنا میرا کام ہے اور میں کرتا رہوں گا. جماعت کو مضبوط کرنا میری زندگی ہے, میری ذمہ داری ہے. کل جب میں اللہ کے پاس جاؤں گا تو یا تو اللہ کی راہ میں انشاءاللہ مجھے شہادت ملے گی, اور اگر اپنی عمر زندہ رہا تو یہی دارالسلام سے میرا جنازہ جائے گا, تمہارے کندھوں پر جائے گا, تمہاری دعاؤں کی وجہ سے مجھے خبر میں رکھا جائے گا. اور جیسا کہ ابھی عطیف میاں نے کہا کہ خبر میں آقا کا دیدار ہوگا, حشر کے میدان ہوگا, تو جیسا کہ حضرت انس نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کا غلام ہے, میں بھی قدموں میں گر کر کہوں گا آقا میں نے دنیا میں کچھ کیا یا نہیں کیا مجھے نہیں معلوم, میری لاش رکھ لو. ہماری پوچھ ہوگی, ہم کو اپنا حساب دینا پڑے گا. میں اپنی ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش کر رہا ہوں. میری ذمہ داری تو یہ ہے, مگر یہ لوگ نہیں سمجھ سکتے, سرمایہ دار یہ نوابزادے نہیں سمجھ سکتے, یہ مخالفین مجلس اتحاد المسلمین نہیں سمجھ سکتے مجلس کی سوچ اور فکر کو, مجلس کے محنت کو, جستجو کو, ہماری ضد کو, ہماری پاگل پن کو.
اگر ہماری زبانوں میں تلخی ہے تو ایک ذمہ دار یہ حکومت ہے، یہ تمام لوگ ہیں۔ میرے بھائی، یہ کام مجلس کر رہی ہے۔ ایک اور اہم بات کہ آج اخبار میں آئے گی، وہ ہمارے ٹی وی کے لوگ بتائے کہ حکومت جو ہے کچھ طلاق کے بارے میں کچھ قانون سازی کرنے والی ہے۔ ہم حکومت سے پوچھنا چاہ رہے کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا وہ فیصلہ بڑا کنفیوزنگ ہے، وہ بڑا کنفیوزنگ ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ 3 بار بولنے سے ختم یا 3 بار بولے تو 1 مرتبہ، وہ نہیں بول سکتے۔ مگر ہمارے مودی بول رہے کہ نہیں، میں قانون کروں گا۔ میرے کو حیدرآباد کا ایک، وہ ہمارے بچپنے میں ہم لوگ کھیلتے تھے، یہ بچوں کو شاید نوجوانوں کو نہیں معلوم ہوگا، آج کل انہوں فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، اسنیپ چیٹ پہ ہے، اپڑی کی تپڑی پوتی کا پان۔ مودی صاحب بھی اپڑی کی تپڑی پوتی کا پان کیوں کر رہے ہم سے آپ؟ قانون بناؤں گا۔ اچھا، گجرات میں 180 سیٹیں ہیں، متروں آپ نے کتنے مسلم عورتوں کو ٹکٹ دیا؟ بتاؤ ذرا، بتاؤ آپ کتنے مسلمانوں کو ٹکٹ دیا آپ نے؟ کتنے مسلم عورتوں کو ٹکٹ دیا؟ نہیں دیں گے، مگر اپڑی کی تپڑی پوتی کا پان۔ میرے بھائی، ٹکٹ نہیں دیں گے گجرات میں۔ اور گجرات میں بی جے پی نے ایک ویڈیو بنایا، ویڈیو میں کیا بتا رہے؟ ایک مسلم عورت نکل رہی ہے اور کہہ رہی ہے دیکھو کتنا اچھا کام کر دیے مودی نے۔ مودی صاحب ہندوستان کے وزیر اعظم، میں بھی ایک ویڈیو بناؤں گا جس میں کسی کو دکھاؤں گا عشرت جہاں بنا کر، جس کے جسم پر خون ہوگا، جس کے جسم پر خون کے دھبے ہوں گے، وہ آپ سے کہے گی انصاف کرو، مجھ سے کیا کرو گے آپ؟ میں عشرت جہاں کی ماں کا ایک ویڈیو بنا کر سارے ہندوستان میں پھیلاؤں گا اور بولوں گا کہ دیکھو انصاف کرو اس سے۔ میں ذکیہ جعفری کا ویڈیو بناؤں گا مسٹر مودی، اور کہوں گا کہ احسان جعفری کا انصاف کرو۔ کریں گے؟ یہ بھی تو خواتین ہے نا، یہ بھی تو خواتین ہے نا۔ عمر محمد کو الور میں مارا گیا، گائے رکشکوں نے مارا اور مار کر اس کے جسم کو پٹریوں پر ڈال دیا تاکہ اس کا جسم کو کوئی پہچان نہ سکے۔ رشتہ داروں نے مرچری میں اس کے چپلوں کو دیکھ کر پہچانا۔ اس کی بہن کا، اس کی بیوی کا ویڈیو بناؤں گا۔ حافظ جنید کی ماں کا ویڈیو بناؤں گا اور بنا کر پوچھوں گا کیا اس سے انصاف کریں گے؟ اخلاق کی ماں کا ویڈیو بنا کر پوچھوں گا اس سے انصاف کرو گے؟ علیم الدین انصاری کا ویڈیو بناؤں گا، جھارکھنڈ کا، جو اس کو مارا گیا، اور پوچھو اس سے۔ آپ عورتوں کے انصاف کی بات اگر کر رہے ہیں، مسلم عورتوں کی، کیوں نہیں ریزرویشن دے دیتے ان کو آپ؟ مگر نہیں، اپڑی کی تپڑی پوتی کا پان۔ ریزرویشن دو نا، آپ نہیں دیں گے ریزرویشن۔ اور ریزرویشن کا تو مذاق ہو گیا۔ کانگریس بول رہی پٹیلوں کو دیں گے، مودی بول رہے گجروں کو دیں گے راجستھان میں، جاٹوں کو ہریانہ میں دیں گے، مراٹھوں کو مہاراشٹرا میں دیں گے، مگر دونوں بول رہے مسلمانوں کو نہیں۔ یہ کون سا ریزرویشن ہے بھائی؟ ریزرویشن اگینسٹ مسلمز، ریزرویشن اگینسٹ ریزرویشن ہے یہ تو۔ پٹیل کو دیجئے، مگر گجرات میں دیکھو آپ، اگر مجلس اتحاد المسلمین گجرات میں الیکشن لڑتی تو کیا پٹیلوں سے بات اتنا ریزرویشن کی کرتے؟ تو بولتے نہیں نہیں نہیں، مجلس ہے، مسلمانوں کی بات کرو۔
اگر مجلس ہوتی وہاں پر تو درگاہوں کو نہیں گئے تو کم سے کم ایک مدرسے کو چلے جاتے کوئی، مگر وہاں کے مسلمان گجرات کے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کے مسائل پر گفتگو کرنے والا نہیں ہے۔ نندربار میں جلسہ ہوا تھا، امتیاز جلیل گواہ ہیں، سورت سے 10 گاڑیوں میں بچے آئے تھے اور آ کر کہا اسد صاحب لڑو الیکشن۔ میں نے کہا نہیں میرے بھائی، میری تنظیم وہاں پر نہیں ہے، میں کبھی جلسہ کرنے نہیں آیا۔ تو ان نوجوانوں نے کہا اویسی صاحب، آپ نے گجرات کے فسادوں میں آ کر یہاں پر لاکھوں روپے کی ریلیف پارٹی کیمپ چلایا تھا، وٹوا میں، درگاہ شاہ عالم رحمت اللہ علیہ میں۔ میں نے کہا ہاں عمر، میں الیکشن نہیں لڑوں گا۔ تو نوجوانوں نے کہا کہ نندربار سے سورت کو آ جاؤ، ہمارے ساتھ گاڑی میں چلو، سورت سے صبح میں فلائٹ سے چلے جاؤ، ہم ٹکٹ دیتے۔ میں نے کہا نہیں بھائی، میرے بھائی گجرات میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، سب کو مندر جا رہے ہیں اور سب لکھ رہے ہیں میں ہندو ہوں یا برہمن ہوں یا کیا ہے وہ ہوں فلاں ہوں، جبکہ سب سے پسماندہ اگر کوئی ہے گجرات میں آدیواسیوں کے بعد تو مسلمان ہے، مگر کوئی آواز نہیں ہے۔ پٹیلوں کو ان کا لیڈر مل گیا تو ڈر رہی ہے کانگریس بی جے پی، اوبیسیوں کو ان کا لیڈر مل گیا تو دونوں ڈر رہے ہیں، دلتوں کو ان کا لیڈر مل گیا تو دونوں ڈر رہے ہیں، کسی کا کوئی لیڈر نہیں ہے تو کون ہے؟ ہم ہی ہے۔ اور میں یا اکبر یا ممتاز خان یا احمد پاشا قادری مسلمانوں کے لیڈر نہیں بننا چاہ رہے، آپ بنو، مگر مسلمانوں کی آواز، مسلمانوں کے مسائل کی ہم بات کرتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ 11% مسلمان، 182 اسمبلی گجرات کی، اور کتنے ایم ایل اے ہیں مسلمانوں کے معلوم آپ کو وہاں پر؟ دو مسلمان خالی۔ کون ذمہ دار ہے جی اس کا؟ میں ذمہ دار ہوں، میں ووٹ کاٹا وہاں پر۔ پچھلے الیکشن میں کانگریس نے 7 مسلمانوں کو ٹکٹ دیا، اب صرف 6 کو دیا۔ پٹیل گجرات میں 13% ہے تو بی جے پی 49 پٹیلوں کو دیتی ہے اور کانگریس 45 کو دیتی ہے، صرف 2% کا فرق ہے۔ بی جے پی 49 کا 45، کانگریس 49۔ ہم 11% ہیں گجرات میں اور صرف کتنے 5-6 ٹکٹ۔ میرے بھائی یہ فرقہ پرستی نہیں ہے تو کیا ہے بتاؤ آپ؟ اس فرقہ پرستی کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں، مودی سے لڑتے رہیں گے، زندہ رہیں گے تو لڑیں گے، مریں گے، شہید بھی ہو جائیں گے تو وصیت کر کے جائیں گے کہ دیکھو لڑتے رہنا ہندوستان کے ان فاشسٹ طاقتوں سے۔ مگر یہ کیا بات ہے کہ تمہارے ساتھ آئے تو ہم اچھے، نہیں تو تم ہم گناہگار، تمہارے ساتھ آئے تو ہم اچھے، تمہارے ساتھ ہم نے 8 سال تمہارا ساتھ دیا، آج جب ہم تمہاری ناانصافی کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں تو تکلیف ہو گئی۔ پٹیلوں کو ریزرویشن، گجرات کے مسلمانوں کو ریزرویشن نہیں۔ مگر میں پھر بھی آج کہہ رہا ہوں کہ اللہ کرے کہ گجرات میں بی جے پی کو شکست ملے، دعا کرو کہ اللہ بی جے پی کو شکست دے گجرات میں، باوجود کہ گجرات کے مسلمانوں سے ناانصافی ہو رہی، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار گجرات میں خاتمہ کر دے فاشسٹ طاقتوں کا۔ اور میرے بھائی شریعت کی بات آئی، ایک طرف سنگ پریوار مسلم عورتوں سے محبت ہمدردی کی بات کرتی ہے، مسلمان عورتوں کو بارے میں ایک پکچر کو ریلیز ہونے نہیں دے رہے، ایک پکچر کو ریلیز ہونے نہیں دے رہے۔ ہندوستان کے پورے ക്ഷത്രിയ جمع ہو گئے، پورے ક્ષત્રિય، پورے ٹھاکر راجپوت جمع ہو کر بولے نہیں ریلیز کرنے دیں گے، پورے بی جے پی کے اسٹیٹ بولیے بند۔ اچھا جب تم پکچر کو ریلیز نہیں کرنے دے رہے تو میری شریعت میں کیوں مداخلت کر رہے تم؟ پکچر کی اہمیت ہے، میری شریعت کی اہمیت نہیں ہے۔
عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہو مگر پکچر ریلیز نہیں ہونا کیونکہ اس میں غلط دکھایا گیا اور میرے قرآن اور سنت میں تم ترمیم کرو گے. میرے بھائی اس سے ہم کو سبق لینا ہے کہ ہندوستان کے تمام راجپوت ایک ہو گئے, مسلمانوں سے آبادی ان کی کم ہے مگر متحد ہو گئے, پکچر کو ریلیز ہونے نہیں دیا. اگر ہندوستان کے مسلمان متحد ہو جائیں گے, میری محبت میں نہیں, کسی شخصی محبت میں نہیں, صرف اور صرف ہندوستان کو مضبوط کرنے کے لیے, اپنی شریعت کو بچانے کے لیے, تو یقیناً ہم کچھ کر پائیں گے. عبرت حاصل کرو ان راجپوتوں سے, عبرت حاصل کرو ان گجرات کے پٹیلوں سے, عبرت حاصل کرو ہریانہ کے جاٹوں سے, سبق حاصل کرو ہریانہ کے گجروں سے, سبق حاصل کرو مہاراشٹر کے مراٹھاؤں سے. یا مجلس الیکشن لڑنے گئی تو ارے کیوں جا رہے جی انہوں, کیوں جا رہے, یہاں رہو نا, حیدرآباد میں ہم ہے نا. ارے بھائی آپ ہے بول کے جا رہے نا وہاں پہ. آپ کو یاد ہوگا 2014 کا یہی جلسہ تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اکبر الدین اویسی کی تقریر ہوئی تھی یہاں پر. اسمبلی الیکشن کے تقاریر ہیں اکبر کے میرے. ہم نے کیا کہا تھا آپ سے کہ ہم کو کامیاب کرو, ہندوستان کے کونے کونے میں جائیں گے. کہا تھا نہیں کہا تھا؟ ہم نے یہ بات کہی تھی نہیں کہی تھی؟ اور آپ نے کہا کہ جاؤ کام کرو. ہم کام کر رہے ہیں مگر ہمارے مخالفین کبھی لکھتے چھوٹی جماعت, پرانے شہر کی جماعت, یہاں کی جماعت. ارے بھائی ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں, یہ ہمارا کام ہے. اور پھر اس مسئلے پہ دیکھیے, ٹرپل طلاق کے بارے میں میرے پاس فگرز ہیں. ہندوستان میں کتنے مسلم خواتین شادی میں ہیں؟ شادی شدہ 87.8. ہندو ہماری بہنیں کتنے شادی شدہ؟ 86.2. بھائی ہم زیادہ شادی شدہ ہیں نا. اچھا پھر آپ دیکھو ہندوستان میں کتنے خواتین ابینڈنڈ ہیں, یعنی ان کے شوہر چھوڑ دیا ان کو, جا میرے گھر میں نہیں رہنا, تو جا کے دور رہنا, تو جا کے دلی میں نہیں رہنا, گجرات میں رہنا. تو سمجھے کیا سمجھے؟ دلی میں نہیں رہنا, گجرات میں رہنا. کتنے ایسے خواتین ہیں؟ ہندو بہنیں ہماری کتنی ہیں؟ 20 لاکھ. 20 lakh abandoned Hindu women, Mr. Modi, what are you doing? 20 lakh Hindu women are abandoned, Mr. Modi. Will you come to their rescue? کیا آپ ان کی مدد کو آئیں گے؟ وہ پکار رہے ہیں, ارے بیٹھو ابھی ختم نہیں ہوا, بیٹھو. بھابھی کا نام لیے تو اٹھ گئے, بیٹھو. ہاں کیا بولیں گے لوگ؟ بیٹھو. اب اس کا بھی غلط مطلب مت نکالو میڈیا والوں. یہ ہو گیا. اب کوئی بول رہے 3 سال کی سزا. اچھا اگر انہیں جیل کو چلے گیا تو کون دیکھیں گا بیوی کو اس کی؟ مودی صاحب دیں گے پیسے اس کو؟ دیں گے پیسے اس کو؟ ابینڈنمنٹ بڑھ جائے گا. میرے بھائی یہی چیزیں ہیں اور آپ کو اور ہم کو اس بات پر سوچنا ہے. دیکھو بھائی بیٹھو, ایسا کھڑے نہ ہو جاؤ, تم سلام پڑھیں گے, ٹھہرو ذرا. تھک گئے کیا؟ ٹھیک ہے, اب اڑ گئے تو اڑ گئے, اب مسلمان اڑ گیا تو اڑ گیا, ختم ہوا بات. اچھا ایک اور آخری بات کہہ کر ختم کر دوں گا, ضروری ہے بولنا. یہ تاج محل کے بارے میں یوگی نے کہا کہ یہ بدنما داغ کیا ہماری بھارتی سنسکرتی نہیں ہے. بی جے پی نے کہا کہ ہندوستان کے غلاموں کی نشانی ہے. میرے بھائی ہم بی جے پی سے بولنا چاہ رہے, تاج محل غلاموں کی نشانی ہے تو مودی صاحب فلک نما میں کھانا کیوں کھلائے پرسوں؟
سب کو لکھ گئے, ٹرمپ کی بیٹی کو بھی لکھ گئے, کام ہے پہلے دیکھو. ارے ہمارے اسلاف کی یادگاروں کو ہی دیکھنا پڑتا. قلعہ گولکنڈہ کو لکھ گئے, ہمارے اسلاف کی نشانیوں کو دکھا رہے. بہرحال میرے بھائی, متحد رہیے, مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کریے, مجلس اتحاد المسلمین سے وابستہ رہیے. مجلس اتحاد المسلمین آپ کی آواز ہے. اور اتوار کے دن بازیابی بابری مسجد کا جلسہ ہے. جو گفتگو آدھی رہ گئی ابھی وہ باقی انشاءاللہ سنڈے کو کمپلیٹ کروں گا. اکبر الدین اویسی کی صحت کے لیے دعا کریے اور شہر کے جلوس کو پرامن طریقے سے لے کر چلیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.